قرآن کریم نے یہود و نصارہ سے تعلقات کے بارے میں بڑے واضح احکامات جاری فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہ یہود و نصارہ اس وقت تک آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے پر نہ چلیں، جب تک آپ ان کے ملت کی پیروی نہیں کر لیتے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو تم دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ یعنی یہ آپس میں تو دوست ہیں لیکن تمہارے ایمان والوں دوست نہیں بن سکتے یہ۔ اور تیسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، یعنی جو تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تم ان کو دوست نہ بناؤ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے ایمان والو مومنوں کے سوا تم کافروں کو دوست مت بناؤ۔ یعنی یہاں پر رب العالمین مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر دوست بنانا ہے تم مومنوں کو دوست بناؤ، کافروں کو دوست بناؤ، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ الکفر ملت واحدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر تو ایک ملت ہے، وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور بہت سی احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور دوسری جگہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح ایک بالش دوسرے کے برابر ہو جاتی، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے تو تم بھی ان کے پیچھے لگو گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اور کون ہے؟ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم جو ہے یہود و نصارہ کی اس طرح پیروی کرو گے کہ اگر وہ کسی غلط جگہ پہ بھی جاتا ہے، کسی گو کے بل میں گھسے گا تو تم بھی، مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ تم بھی اس کے پیچھے گھسنے کی کوشش کرو گے، گھسو گے۔ اور آج دیکھ لیں ہم حالات کیا ہیں، ہم ان کے طور طریقے آزما رہے ہیں، ہم ان کے طور طریقوں پر چل رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہماری تو روایت یہ تھی کہ ہمارے تہذیب و ثقافت کو دیکھ کر
تہذیب و تمدن کو دیکھ کر وہ ہماری پیروی کرتے، لیکن یہاں تو ساری گیم ہی الٹ ہو رہی ہے۔ ہم ان کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں اور وہ ہمارے نہیں اپنا رہے، ہم ان کے طور طریقوں کو اپنا کر ان کی مشابہت، ان کی نقل و صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، ان کی شکل و صورت بنا رہے ہیں ہم۔ کرسمس، اسی تناظر میں کرسمس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں یہود و نصارہ سے تعلقات کے بارے میں بڑی واضح ہدایات جاری ہیں۔ کرسمس یہ خالص ایک عیسائی تہوار ہے، اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے خوشی میں پوری دنیا کے عیسائی مناتے ہیں۔ اور یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے تقریباً 300 سال بعد شروع ہوا۔ شروع میں تو یہ 25 دسمبر کی تاریخ جب آتی تو چرچوں میں ایک اجتماع ہوتا تھا اور ایک پادری کھڑے ہو کر بیان کرتا تھا، اور یہ تعلیمات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو رجحان نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی موسیقی مکس کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ موسیقی کے ساتھ بھی کام نہیں چل رہا تو تھوڑا سا ناچ گانا شروع کر دیا تاکہ نوجوان لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر جب ناچ گانے پہ بھی کام نہیں چلا، پھر انہوں نے اس میں کھیل تماشا اور یہ سب کچھ ہنسی مذاق ہر چیز اس میں شامل کر دی تاکہ ہر قسم کے لوگ کھینچے چلے آئیں۔ اور ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات بیان کرنے کے نام پر یہ کام شروع ہوا تھا وہ ایک عام قسم کا جشن بن کے رہ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ناچ گانا، اس میں موسیقی، شراب نوشی، ہر قسم کا گناہ اس دن ہونے لگا۔ اور آپ ایک تحقیق رپورٹ ہے کہ دنیا بھر میں پورا سال اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی اس ایک دن کرسمس والے دن 25 دسمبر کو پی جاتی۔ پورے سال میں اتنی عورتوں کی عصمت دری نہیں ہوتی جتنی اس ایک دن میں عصمت دری کی جاتی ہے۔ اور یہ ہوتا کس وجہ سے ہے، اور یہ ہوتا کس نام پہ ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے نام پر۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بطور مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس بات؟ کیونکہ یہ کرسمس خالصتاً عیسائیوں کا ایک تہوار ہے، اور یہ اس کی کفر یا ملت کی ایک باقاعدہ پہچان ہے، اور یہ عیسائیوں کا ایک شعار ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر پروردگار عالم کے ساتھ شرک کرتی ہیں۔ کرسمس کے شرکیہ تہوار کی وجہ مناسبت ہی یہی ہے کہ ان ظالموں کے بقول اس دن خدا کا بیٹا یسوع مسیح پیدا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی قوم کو جو معاذ اللہ خدا کے ہاں بیٹے کی پیدائش پر جشن منا رہی ہو کو مبارکباد ہم پیش کریں۔ مسلمان ان کو مبارکباد اگر پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات پر اقرار کر رہا ہے کہ واقعی جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ کرسمس جیسے شعائر کفر سے دور رہنا تو فرض ہے ہی، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان اس ملت کفر سے کامل بیزاری کا اظہار کرے۔ اور اسی طرح ہمارے اسلامی تصورات اور اصطلاحات کو مسخ کرنے کی جو سر توڑ کوششیں ہو رہی، اہل اسلام پر ان سے خبردار رہنا واجب ہے،
کہ ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑھ کر صحابہ کے عہد میں ہوا، مگر ان کے دین اور دینی شعائر سے بیزاری بھی سب سے بڑھ کر صحابہ کے ہاں پائی گئی۔ یقیناً صحابہ نے اقلیتوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بطور اقلیت ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے شاعر کو اپنانا شروع کر دیا جائے۔ یہ ایک مسلمان کی غیرت ایمانی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔